باقی مشرک ہیں یہ ہماری طرح آسمانی دین رکھنے والے ہیں، بھلے یہ تکلیف تھی، اور یہ اصل تکلیف نہیں معاملہ خراب کی حسد کہ ہم کیوں نہ ان میں سے نبی کیوں آیا، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر یہ ٹھیک چلتے رہے ہیں کہ چلیں آسمانی کتاب ان کے پاس ہے، سچا نبی ہے، کچھ ڈرتے بھی تھے کہ کچھ ہو نہ جائے، اللہ پر ایمان تو تھا ان کا۔ اسی بنا پر نہ جو عالم ہو اور صحیح عالم ہو، جتنا بھی وہ بگڑ جائے کسی نہ کسی حد تک وہ چانسز ہدایت کے پھر بھی رہتے ہیں، کسی موقع پر اس کا خوف خدا اس پر غالب آ جائے اور اس کو بدل دے، یہ ہو جاتا ہے، کسی بھی موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے بھی دیتے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے علم میں خیر ہی خیر ہے، بھلے بندہ اس پر عمل بہت کم ہی کیوں نہ کرتا ہو، بڑی خیروں سے محروم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کسی حد تک خیر کے جذبات یا وہ آثار یا وہ مواقع اس کے اندر رہیں گے۔ تو کھل کر مخالفت شروع میں یہ نہیں کرتے تھے، حسد تھوڑا کم تھا ان کا، اور پھر جب دیکھا کہ یہ تو آگے بڑھ رہے ہیں روز بروز، اور انہیں محسوس ہوا خطرہ کہ یار اب تو ہم نیچے ہونے لگے اور یہ اوپر آنے لگے ہیں، ہماری جو سلطنت تھی یہاں اور بادشاہت تھی، یہ تمام ہمارے غلام تھے، یہ تو ہماری غلامی سے آزاد ہونے لگ گئے۔ یہ پھر اسلام کا ہے نا کہ جو اللہ کی غلامی کو کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، غیر اللہ کی غلامی ختم ہونے لگتی ہے۔ اوس اور خزرج جو ان کے غلام تھے دراصل، اور نبی علیہ السلام کی تابعداری میں آ کر غلامی سے نکلنا شروع ہو گئے، اور ان سے آزادی اور بے لگامی ہونے لگی، تو پریشان ہو گئے۔ ان کو کچھ یہ لگا کہ یار تو یعنی اپنی موت ان کو نظر آئی، اور لگا کہ اب تو ہماری ترقیاں اور وہ جو کمال تھا وہ نہیں رہے گا اس طرح سے۔ تو اس لیے پھر دنیا پرستی بڑی عجب اور ظالم چیز ہے، اس نے مزید ان کی مخالفت پر ابھارا، اور یہ کھل کر پھر سامنے آنے لگے، اور طرح طرح کی مخالفتیں روز بروز نئے نئے ڈرامے ان کی طرف سے نظر آنے لگے۔ یہ ہوتا ہے، آپ بھی اس کو سمجھیے۔ آپ ایک علاقے جائیں گے دعوت کے لیے، وہاں اگر دعوت کی ضرورت ہے، وہاں کے افراد جو خاص طور پر جو علم رکھنے والے ہوں گے شروع میں ساتھ کچھ چلیں گے، پھر جب آپ مخلص ہوں گے اور وہ ٹائم پاس کرنے والے ہوں گے، یا صحیح داعی یا قرآن حدیث کی طرف دعوت دینے والے نہیں ہوں گے، انہیں لگے گا کہ یار یہ تو چونکہ آپ حق بیان کر رہے ہوں گے نا، لوگ آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہو جائیں گے، انہیں پھر تکلیف ہونے لگے گی، اور حتیٰ کہ آخر وہ کفر اور ظلم کھل کر آپ کے سامنے آنے لگے گا، اور حتیٰ کہ ظلم و زیادت پر بھی زیادتی پر بھی اتر آئے گا۔ اور یہ دراصل جہاں آپ کو پریشانی ہوگی کہ یار یہ تو بڑی مخالفت شروع ہوگی، تو وہاں یہ بات خوشی کی بھی ہوگی۔ خوشی اس لیے ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ جب سام کی موت آتی ہے وہ بل سے باہر نکل آتا ہے نا، اسی طرح جب تک کفر دبا رہے اور آہستہ رہے اور کم رہے، چھپ کر رہے، گزارا کرتا رہے، اللہ اسے نہیں ختم کرتے۔ جب یہ کفر کھل کر سامنے آئے اور ظلم کھل کر سامنے آئے، زیادہ سے زیادہ ہونے لگے، تو اس وقت پھر ظلم اور ظالم اور کفر اور کافر، جرم اور مجرم، دراصل یہ خوشخبری ہوتی ہے اس بات کی کہ اب یہ ختم ہونے لگی یہ چیز، چونکہ اللہ کے قانون سے بخاری کے حدیث میں بڑا فرق ہے، جو بھی چیز انتہا کو پہنچتی ہے پھر زوال کو جاتی ہے نا۔ اب اگر یہ ظلم زیادہ کرنے لگ گئے ہیں تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی سزا ہوتی ہے، دوسرا پر ظلم کے زیادہ کرنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ مجبور ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی آخری لات سے بچ کر رہو، تو وہ ڈاڑھی ہوتی ہے، جب آپ ذبح کرتے ہیں نا اس دوران وہ فل زور لگاتی ہے، جانور سو کر جتنی جان اس میں ہے نا، ظاہر موت آ گئی نا، وہ ساری جان ہی لگاتا ہے اور صرف کرتا ہے، اس لیے کنٹرول کرنا بھی مشکل، وہاں پھر بچنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان۔ تو اس لیے یہاں ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے تمام وسائل اور بس جو طاقتیں اور سلطنتیں اور سفارشیں اور تعلقات ہیں اور جو اللہ نے انہیں طاقت فراہم کی ہے، وہ سبھی یہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو دراصل آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی ان کے زور سے، لیکن یہ خوشخبری بھی ہے کہ بس تھوڑی دیر صبر کیجئے، اب ان کا آخری وقت ہے۔ زیادہ ظالم کا ظلم جب بڑھے تو جہاں پریشان ہوتے ہیں وہاں تھوڑے خوش بھی ہوا کریں کہ انشاءاللہ یہ خوشخبری ہے اس بات کی کہ اب خیر کی طرف معاملات جائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو ایڈوانس میں کہہ دوں، آپ انتظار کیجئے، ابھی تو ہم سے بڑا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے معاشرے میں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارے اداروں کو، قرآن و حدیث کے اداروں کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ، ہمیں دین کی خدمت نہیں کرنے دی جاتی۔ شکر کریں اللہ کا، بڑا اچھا معاملہ ہے،
یاد رہیے اللہ ہر بندے کو عافیت دے، آگے بہت سخت معاملات شروع ہونے لگے، پھر آپ ان حالات کو یاد کریں گے کہ وہ بڑا اچھا ماحول تھا، کلاس تو لگ جاتی تھی نا، کچھ پڑھ لیتے تھے، بڑے تھوڑی سختیاں ہوتی تھی، یہ تھا وہ تھا، آگے اس سے بھی سخت ہوں گے، اور یعنی بہرحال چیزیں پھر بندہ جب خود آگے بڑھتا ہے پھر سمجھ آتی ہے انسان کو، بڑے سخت حالات، فتنے، اور یہی عبدالکلام آزاد صاحب والی بات ہے، بہت جلد جو ہے وہ سورج طلوع ہونے لگا، فجر نکلنے والی ہے، اور پھر جب حالات سامنے آئیں گے تو ان مسلمانوں کو ان تمام بربادیوں کے پیچھے اور ان غلامیوں کے پیچھے اور انہیں بگاڑنے کے پیچھے اپنے ہی نظر آئیں گے انہیں، اور پھر اس وقت میری بات جو ہے وہ تاریخ کے گنبد سے آ رہی ہوگی۔ عبدالکلام آزاد صاحب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی کوئی پرائے بھی نہیں ہوں گے، اپنے ہی ہوں گے، لیکن حالات سخت سے سخت دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ پھر سختی ہیں جہاں پریشان کرنے والی ہوں گی، صبر کرنے کی دعوت ہمیں اللہ رسول نے دی ہوگی، وہاں پھر یہ خوشخبری بھی ہوگی کہ بس اب معاملات وہ سختی ہیں۔ اب دیکھ لیجیے امت مسلمہ بہت زیادہ ظلم کا شکار ہے، تو جہاں یہ ظلم علامت ہے غم اور پریشانی کی، وہاں سے زیادہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ کفر کا جو زور ہے وہ ٹوٹنے لگا ہے اور ٹوٹ چکا ہے انشاءاللہ، اور اگلی صدیاں جو ہیں وہ اسلام کی ہے اور بھرپور ہوگی، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، ہر طرف اسلام ہی اسلام انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین مزید انشاءاللہ اسلام، ہاں سختیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے مزید بڑھیں، لیکن اس کے بعد جو ہے رب العالمین کا فضل اور احسان ہی ہے، اور اسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ شروع میں یہ بڑے دبے دبائے کافر رہے ہیں، پھر جب اسلام کی دعوت زور پکڑنے لگی وہاں ان کو بھی، آپ دیکھ لیجئے نا، ایک بریلیوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی پڑوس میں آپ کے، وہ سوئے رہتے ہیں، کون کدھر جا رہا، کیا معاملات ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اپنی مسجد بنائی ان کے قریب یا پاس، کچھ آپ نے شروع کر دی، اگلوں کی پھر غیرت آتی ہے، اور غیرت دراصل یہ ہوتی ہے کہ یار یہ تو اسے آگے نکلنا جائے، اور جو بندہ نقالی کی بنیاد پر چلے وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ دراصل آپ کی نقالی کر رہے ہوتے، آپ اصل ہیں وہ آپ کی نقل اتار رہے ہوتے، اپنا وہ زور نہیں ہوتا، وہ زور زبردستی ہی بس آپ کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس لیول تک پہنچ بھی پھر نہیں پاتے، آپ ربانی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایک سوچ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، آپ نقالی کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں، نقالی مستقل زندگی نہیں ہے نا، جس چیز میں بھی نقالی آ جائے، اور یہ نقالی نام یہ دراصل یہ عارضی پن کا ہے اور ختم ہونے والی چیز کا ہے، تو یہ ہوتا ہے بادل بھی پھر زور پکڑتا ہے اور کچھ کرنے لگتا ہے، تو انہوں نے بھی یہ کچھ کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھیے، اور پھر سمجھانے کا بڑا پیارا انداز ہے، ایسا انداز ہے کہ ان کے تکبر کو بھی ختم کیا ہے، ایک بندہ جب خود کو فرشتہ سمجھتا ہو، اب آپ صرف اگر کہیں گے کہ یار بھائی صاحب نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، اسے نہیں سمجھ آئے گی بات، بلکہ پہلے اس کی ذہن سازی کریں کہ آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ کو اپنے کرتوت پتہ ہونے چاہیے، یہ بھی کیا ہے آپ نے، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، پہلے وہ بتائیں پھر کہیں گے یار اصلاح کریں اپنی، نہ کریں یہ کام، تو پھر وہ زیادہ سمجھے گا بات، سمجھنے بات آپ، لیکن اگر وہ اسی طرح ہیں اور آپ کو یہ بالکل ماشاء اللہ آپ تو کیا ہے جی زبردست، آپ سے دنیا میں کوئی اچھا انسان ہے ہی نہیں، لیکن ساتھ بات ٹھیک ہے جی یہ بھی کریں، پھر نہیں مانتا ہو، یہ تکبر ایسی بیماری ہے جب تک یہ ذہن کے اندر پھنسی ہے نا، خیر اثر نہیں کرتا بندے پر، یہ بلڈ پروف جیکٹ ہے، گولی بھی پھر اثر نہیں کرتی انسان پر، ہدایت کی گولی نہیں لگتی پھر انسان پر، لگے تو اثر نہیں کرتی، تو پہلے یہ اتارنی پڑتی ہے یہ جیکٹ اس انسان کی، تکبر کا نشہ جو ہے وہ ذہن سے اتارنا پڑتا ہے، پھر آپ کی چھوٹی سی بات اس پر زیادہ اثر کرے گی اور بڑا اثر کرے گی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے 50-60 لگ بھگ خامی ان کی بیان کی ہے، اور بیان کرنے کا انداز پھر یہ بھی نہیں ہے، اچھا پھر ہم یہ کرتے ہیں کسی کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے فقط خامیاں 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 خامیاں، حتیٰ کہ تانوں تک بات چلی جائے گی، اصلاح کا پہلو پھر ہم کم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں خامی بھی بتائیں گے پھر بھی اس میں بھی اصلاح کی دعوت ہوگی، اصلاح کی دعوت ہوگی، کیونکہ مقصد، اور یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، آپ بھی اس کو ذرا سمجھیں اور اپنی زندگی میں لائیے، پہلے بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا
میں نے بتایا تھا ہمارے ایک دوست ہیں بالکل عام آدمی ہیں، اب تعالیٰ نے کئی بندوں کو ان کے تھرو ہدایت دی اور بس یہ سوشل میڈیا واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ ان سے ہی جڑے رہتے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ یار اس بندے میں خوبی کیا ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے افراد ہو بڑی محنت بھی کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا، اور یہ عام سا بندہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کے تھرو ہدایت دے دیتا ہے اور مل جاتی۔ پھر جب خوبی یہ ہے کہ وہ بھلے کسی کو دلائل دے رہا ہوگا نا لاجواب بھی کر دے گا، لیکن لاجواب کرنے کے ساتھ ساتھ نا اس کی سے زیادہ سوچ ہے اس کی ہدایت کی ہوگی، اس کے لیے دعا بھی کرے گا اور اس سے کہے گا بھی ٹھیک ہے یار بھائی میری شکست ہے، مجھے نہیں پتہ میں غلط کر، لیکن آپ اس بات کو مان لیں ٹھیک۔ ہم کیا کریں گے؟ فقط شکست دینے کی سوچ ہوتی ہے کہ اگلے کو نیچا ہو خود اوپر، یہ سوچ ہوتی ہے۔ لاجواب بھی کرے گا اور ساتھ سوچ یہ بھی ہوگی کہ ہدایت ہدایت ہدایت، اس بنا پر پھر وہ برداشت بھی پیدا ہوتی ہے بندے میں نا۔ جب فقط سوچ یہ ہو کہ اگلے کو شکست دینی، پھر برداشت نہیں رہتی بندے کی، پھر صبر نہیں رہتا، پھر توازن نہیں رہتا بندے میں، پھر دعوت اثر بھی نہیں کرتا۔ وہی تکبر جو اس میں وہی آپ کے اندر ہے، صرف یہ ہے کہ زاویے بدل گئے ہیں، اس میں باطل کے لیے تکبر اور آپ میں حق کے لیے تکبر آ گئے، لیکن ہے تکبر دونوں جانب۔ تو جب یہ ہوگا کہ آپ کے اگلے کی خیر خواہی چاہیں گے نا اور پھر رد کریں گے تو اس رد کا بھی فائدہ ہوگا، اور جب فقط رد ہے خیر خواہی نہیں ہے پھر رد کا بھی فائدہ نہیں رہتا۔ آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے التنکیل لما فی تانیب الکوثری من الاباطیل، اٹھائیے ذرا۔ عبدالرحمن معلمی صاحب کی یہ کتاب ہے، یہ دراصل ایک عربی تھا حنفی کوثری، بہت ظالم انسان تھا، فوت ہوا ہے کوثری صاحب، تو انہوں نے بس جیسے اپنے حساب سے بہت کچھ کہا، تو یہ دراصل امام معلمی صاحب کی کتاب ان پر 2 جلدوں میں ہے، رد ہے کوثری پر، زاہد کوثری پر، لیکن یہ کتاب عالم میں اتنی مشہور ہو گئی ہے آپ کا شاید آپ کی سوچ بھی نہ ہو، بہت عالم میں مشہور ہوگی، اور بڑے بڑے شیوخ اس کے پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اور بڑے بڑے شیوخ اور محققین نے کئی مرتبہ خود پڑھی ہے۔ جب شیخ اظہر رحمہ اللہ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، شیخ زبیر صاحب سے اس کی تعریفیں لوگوں نے سنی ہے، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس کتاب کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اگر آپ اس کو خود پڑھیں نا آپ کو اس میں یہ پہلو بہت زیادہ نظر آئے گا، کوثری جیسا بندہ جو جس پر ظلم کی انتہا ہے، قرآن و حدیث کی دشمنی رگ رگ کے اندر سرایت کی ہے اس بندے کی کر گئی ہے، اس پر اس بندے کا رد ہے، لیکن رد میں اتنی خیر خواہی ہے، آپ وہ نام لینے کا انداز دیکھیں، ہر جگہ استاد 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 نام لے کر اس پر رد کریں گے، اور پھر اس انداز سے کریں گے کہ وہ خیر خواہی وہ بالکل وہ ڈھل رہی ہوگی اور گر رہی ہوگی، نظر آ رہی ہوگی آپ، مطلب یہ اخلاص دراصل پھر اخلاص کی دلیل ہے نا، اسی اخلاص اور اسی مثبت پہلو نے اور خیر خواہی کے پہلو نے اس کتاب کو پھر عالم میں اتنی شہرت دی، یعنی حتیٰ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو رد کی کتاب ہوتی ہے وہ رد کی حد تک رہ جاتی ہے، جبکہ یہ پھر مرجع بن گئی ہے مستقل، اس میں پھر رد صرف نہیں ہے، اس کو مستقل اصولوں کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ معلمی صاحب خود ویسے بہت بڑے امام ہیں، یہ آپ خود اسے پڑھیں، جس کا اپنا زاویہ تھوڑا بہتر ہونا اسے لگے گا کہ یہ بندہ بہت زیادہ پڑھنے کا ہے، بہت فقاہت سے اللہ نے اس بندے کو نوازا ہے۔ یعنی شیخ اظہر رحمہ اللہ کو کئی دفعہ میں نے خود سنا، اور الحمدللہ خود بھی جب میں اس کو پڑھتا ہوں مجھے چیزیں نظر آتی ہے اس بندے میں کہ اس زمانے میں یا قریب کے زمانے میں ایسی شخصیات نہیں گزری، فقاہت کی انتہا تھی۔ جب یہ بات کرتا ہے بندہ لگتا ہے کہ متقدمین میں سے کوئی بات کر رہا ہے، جیسے میں امام شافعی کی بات پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں، یا امام مالک کی پڑھ رہا ہوں، یا ابن تیمیہ کی پڑھ رہا ہوں، اس لیول پر چل کر یہ بندہ بات کرتا ہے۔ امام معلمی صاحب جو پیاری کتاب ہے، بلکہ یہ شخصیت ہی بڑی پیاری ہے، پڑھنے کی شخصیت ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جب رد میں یہ پہلو ہو خیر خواہی کا تو رد کے اندر برکت ہوتی ہے، رد کا اثر ہوتا ہے، رد پھر سنا جاتا ہے، رد قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس زمانے کی خامی ہے بہت بڑی، ہم اہل حق میں اتر آئی ہے کہ ہم رد برائے رد کے قائل ہو گئے ہیں، ہمارا رد فقط رد ہی رہ گئے ہیں، رد برائے اصلاح نہیں رہے۔ یہ قرآن کا انداز آپ یہاں سے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے کہ رب تعالیٰ بنو اسرائیل کی پکڑ، ان کی خامیاں، اور ہم تو کہتے ہیں وہ آخری کیل ٹھوکنے والی بات نا،
کام اسی طرح ہی اللہ نے کیے ہے، لیکن اس کے اندر بھی اتنی خیر خواہی آپ کو ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، وہ گھر کی باتیں سامنے کرتے، یعنی بالکل وہ ہم کہتے ہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، دراصل چیز وہی ہے، لیکن اس کے باوجود مثبت ہی مثبت پہلو ہیں اس میں۔ اور ان پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ صرف رد برائے رد کرتے ہیں، رد برائے تذلیل کرتے ہیں، رد برائے نیچے دکھانے کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اگلے بندے کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ شرماتا ہے آتے ہوئے، پھر اس کے لیے عزت کے مسائل بن جاتے ہیں، پھر وہ ضد پر اتر آتا ہے، ہر درمیاں کرنے لگتا ہے، پھر اگر دروازہ کھلا بھی یہاں سے میں نہیں آئے گا۔ تو جب آپ رد بلا اصلاح کرتے ہیں اور بار بار یہ دروازہ پیش کرتے ہیں کہ یار ادھر آئیے ادھر آئیے، تو کسی نہ کسی موقع پر یکدم اس کا دل کر لیتا ہے کتنے اچھے انداز سے کر رہا، کتنی خیر خواہی سے کر رہا، میری خیر چاہ کر رہا، اس کا اپنے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو پھر اس وقت ہدایت کے موقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اور مطلوب یاد رکھیے کہ قرآن کا کسی کو ذلیل کرنا مطلوب نہیں ہے، دین کا یہ نہیں ہے، حدیث کا یہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا مطلوب اور مقصود جو ہے لوگوں کی اصلاح ہے، ہدایت ہے، جنت تک رسائی ہے، جہنم سے بچانا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ قرآن اور یہ اللہ اور رسول کا انسانوں سے تقاضا ہے۔ اور رد کریں، آپ رد زبان سے کریں، رد قلم سے کریں، لکھیں، آپ خطبوں میں کریں، دروس میں کریں۔ ایک تو یہ کہ جتنی ضرورت ہو اتنا رد کریں، الفاظ جیسے کل پرسوں بات کی تھی، الفاظ کا دائرہ بہتر سے بہتر رکھیں، اس کے اندر شدت نہ پیدا کریں، لا یکون رفق فی شأن الا زان۔ اور یہ نیت اچھی رکھ کر اصلاح کے دروازے کھول کر کریں۔ یہ رد اللہ اور رسول، یعنی مختصراً آپ کہیں رد کریں اس انداز سے جو قرآن و حدیث نے جس طرح کہا ہے اور سمجھایا ہے، اور جس طرح قرآن و حدیث نے کیا ہے رد اس طرح کا رد کریں، خیر ہی خیر۔ اور پھر بات قبول کی جاتی ہے، لی جاتی ہے، انسانیت اپنے اصل مرجع اور مصدر جنت کی طرف آتی ہے اور گمراہیوں سے بچتی ہے۔ کوئی نہیں، اصل میں کیا ہوگا، کیا ہوگا، کسی نے یہی کہا دینا فلانا ہار گئے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں لن یہدی بک اللہ رجلا خیر لک من حمر النعام، اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک کو ہدایت مل جاتی ہیں، سرخ اونٹنیاں، یہ دراصل اس زمانے کی لینڈ کروزر، BMW، اس طرح کی گاڑیاں شمار کی جاتی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین، یعنی اگر یہ ملے تو یہ کم چیز ہے، اور کسی انسان کی ہدایت بہت بڑی چیز۔ آپ کو نہیں خبر پھر اللہ رب العالمین کتنی برکتیں پیدا کرتے ہیں۔ ایک آدمی اس کو اللہ ہدایت دے دے اور پھر کئی بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم کوئی خاص داعی نہیں ہے، نہ کوئی اتنا اخلاص ہے، لیکن بعض اوقات اگر اللہ نے چھوٹی موٹی کوئی ایسی چیز لی ہے اور کسی کو یہ چیز ملی ہے تو اس کی خیریں۔ میں ادھر بنی گالہ میں اوپر جمعہ پڑھاتا تھا، ایک کوئی دوسرا بندہ، ہمارے ایک دوست ہیں جمعہ پڑھنے آتے تھے، وہ کہ ایک دفعہ صاحب وہاں سے ایک نائی کو لے آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، اور برکوس اس نے جمعہ پڑھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے سے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کون آیا کیا ہوا، اس نے چند خطبے سنے، اور پھر موضوع بھی یہ بہت ایمانی موضوع تھا، سورہ قیامہ کی جو آیتیں ہیں جو انسان کی تخلیق پر بات کرتی ہیں، تو اس کی زندگی بدل گئی۔ اب مجھے واللہ شرم آتی ہے جب وہ میرے سامنے یا تعریفیں کرتا ہے، یا پھر میں جب ایمانی لیول دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیں ولی اللہ اور بہت بڑی شے سمجھتے ہیں، اور حالانکہ وہ ہم سے اس وقت ایمان میں بہت حاوی اور آگے نکل چکا۔ پھر وہی بندہ جب جہاں بھی جائے وہی ڈنڈورا پیٹھے، اور بس حتیٰ کہ کچھ عرصے کے لیے اسے دبئی وغیرہ رہنا پڑا، وہاں کتنے بندے اس بندے نے ہم سے جوڑ دیے، یعنی حالانکہ ایک عام نائی آدمی، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور خود ہر جگہ دعوت در دعوت اس کا یہی کام بن گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کام نہیں لے گا، اور ایک عام موچی اور نائی ہوگا، رب تعالیٰ سے اپنے دین کے لیے استعمال کر لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہلکا سا بندہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ بن جاتا ہے، بہت بڑا سرمایہ بن جاتا ہے دنیا اور آخرت کا۔ اس لیے اس میں اخلاص پیدا کرنے کی، اس میں الہیت کی، اس میں مثبت انداز کے اپنانے کی، اس میں نرمی کی، اس میں برداشت کی۔ واللہ کبھی میرا بہت دل کرتا ہے نا کہ میں یہ جو بدعتی تبلیغی ہیں، جن کی تبلیغ بھی اللہ اور رسول کے طریقوں پر نہیں ہے، منہج نبی نہیں ہے ان کی تبلیغ، باوجود اس کے میرا دل کرتا ہے ان کے ساتھ ٹائم لگانے کا۔ اس لیے نہیں کہ منہج کوئی بہت اچھا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان میں برداشت ہم سے زیادہ ہے، ان میں تواضع ہم سے زیادہ ہے، ان کا اخلاص یہ بہت زیادہ ہے۔ جگہ جگہ جانا، برداشت کرنا، باتیں سہنا، مارے کھانا، جو ہمارا کام تھا وہ انہوں نے شروع کر دیے یہ چیز سیکھنے کے لیے۔ میرا دل کرتا ہے کہ کبھی جاؤں،
لیکن پھر جب سوچتا ہوں کہ بدعتی ہے، اللہ اور رسول نے رہنے سے اور چلنے سے منع کیا ہے، اور پھر غلط تاثر جاتا ہے، لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو بعض آ جاتے ہیں اس کام سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر دل دکھتا ہے کہ یہ صفات جو ہماری ہیں ان میں آ گئی اور ہم میں نہیں رہی۔ یہ صفات اگر ہمارے پاس ہوں اور یہ پیاری دعوت قرآن حدیث کی، تو ہم عالم پر چھا جائیں گے، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، ہماری دعوت بہت آگے نکل جائے گی۔ ہماری دعوت میں مسائل نہیں ہیں، ہمارے رویے میں مسائل ہیں، ہمارے برتاؤ کے اندر مسائل ہیں، اٹھ بیٹھ کے اندر ہے، طریقہ کار کے اندر ہے۔ حق بیان کریں، حق والے انداز سے کریں۔ ہم حق بیان کرتے ہیں باطل انداز سے۔ دعوت کو ہم نے بم بنا دی ہے کہ جو بس اٹھا کے پھینک دی دعوت اس کی طرف، بم ہے، اگلے نے قبول کیا ٹھیک، اگر نہ جائے جہنم میں، ہمیں کیا ہے؟ ہر جگہ بس ہم فارغ البال ہیں اور آزاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حتیٰ کہ بعض اوقات اللہ سے ڈانٹ کھائی ہے، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی۔ اس کا دراصل پیچھے اخلاص ہی ہے ان کا، نبی علیہ السلام وہ چاہ رہے ہیں کہ یار یہ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ ان کو اللہ ہدایت دے دے، اور اس بنا پہ ان کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، اور عبداللہ بن ابی مکتوم کے آنے پر ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یار یہ بندے خراب ہو جائیں گے، دور ہو ہٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے پھر ان کی پکڑ کی ہے۔ اللہ کی ذات پھر کسی کے محتاج نہیں ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اخلاص ہے، اتنا اخلاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض اوقات ڈانٹ کھانی پڑی رب العالمین سے، یہ معاملہ، تو یہ اخلاص ہم بھی پیدا کرنا ہوگا نا، اس کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے پیچھے جب تک ہم نے جو سنن ابو داؤد میں پہلی کتاب الادب میں پہلی حدیث پڑھی، پہلا باب پڑھا، امام صاحب نے پہلی بات تھی عاجزی انکساری کی تھی نا، میں نے وہاں بات یہ بتائی تھی آپ کو کہ یہ عاجزی انکساری صبر اور برداشت کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ صبر کے بغیر دعوت نہیں ہے، عاجزی کے بغیر صبر نہیں ہے، اور صبر کے بغیر دین نہیں ہے انسان کا۔ عاجزی انکساری نہیں ہے جب آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ میں، تو کسی کی بات آپ کیا برداشت کریں؟ ان کو آپ دیکھ لیں، ان میں جنرل کرنل نکل پڑیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر ہوں گے، اور جی وہ اپنی باری پر سالن پکا رہے ہوں گے، خدمت کر رہے ہوں گے، اور بچوں کو بھی مسکرا کر مل رہے ہوں گے۔ یہ ہے نا خوبیاں ان میں۔ یہاں پھر وہ محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں یہ چیز نہیں ہے۔ وہی وہ چوہے کی مثال بن جاتی ہے نا کہ ہمارے جو دم کے ساتھ جو جال شال باندھ دیے گئے ہیں، جو سرداری کی علامتیں، یہ پھر ہمارے لیے مسائل، یہی ہمیں دین بے دین بناتی ہیں اور دین سے دور کرتی ہیں، متکبر بناتی ہے، عاجزی کی رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ رب العالمین نے یہود پر رد کیا ہے، اور رد کا انداز بھی بالکل اصلاح در اصلاح ہے، اس لیے تفصیلی بات کی کہ ہمیں یہاں سے یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب داری نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ارادہ تھا کہ میں سبق تک ختم کروں اور سورت والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والله جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار جہنم هم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ پھر کل انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ کیا کیا ہے؟